السلام علیکم محترم ناظرین، شانی کریٹر یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ جنگل کا بادشاہ شیر جب بوڑھا ہو گیا تو اس نے نئے بادشاہ چننے کا فیصلہ کیا، لہٰذا اس نے ایک بندر کو بادشاہ بنا دیا اور سب جانوروں کو حکم دیا کہ وہ بندر کا حکم مانے۔ سب جانور متفق ہو گئے۔ ایک دن بندر نے خرگوش کو بلوایا۔ جب خرگوش حاضر ہوا تو بندر نے خرگوش کو زوردار تھپڑ رسید دیا اور کہا، تو ٹوپی کیوں نہیں پائی؟ خرگوش نے عرض کی، بادشاہ سلامت، میرے کان لمبے ہیں، میرے سر پر ٹوپی ٹکتی نہیں، اسی لیے میں نے ٹوپی نہیں پہنی۔ بندر نے خرگوش کو جانے کو کہا اور اگلے دن پھر اسے بلوایا اور دیکھتے ہی زوردار تمانچہ دے مارا اور کہا، تو ٹوپی کیوں نہیں پائی؟ خرگوش نے پھر سے عرض کیا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ میں کانوں کی وجہ سے ٹوپی نہیں پہنتا۔ بندر نے خرگوش کو جانے کو کہا اور اگلے دن پھر وہی شرارت کی۔ آخر کار خرگوش نے تنگ آ کر فیصلہ کیا کہ وہ بندر کی شکایت شیر کو کرے گا، لہٰذا خرگوش نے شیر کو سارا ماجرا بیان کیا اور کہا، یہ تو سراسر ظلم ہے۔ اس پر شیر نے خرگوش کو یہ کہہ کر مطمئن کیا کہ وہ بندر سے اس بارے میں بات کرے گا۔ شیر نے بندر کو بلوایا اور کہا کہ تم اس طرح جانوروں کو تنگ مت کرو، اور اگر کرنا بھی ہے تو مختلف قسم کے بہانے بناؤ، اس طرح جانور تمہاری شکایت بھی نہیں لگائے گا اور تمہارا دل بھی خوش ہو جائے گا۔ بندر نے دریافت کیا، بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ تو شیر نے ایک ترکیب بتاتے ہوئے کہا، تم اب خرگوش کو بلانا اور اسے سموسے لانے کا کہنا۔ جب وہ سموسے لے کر آئے تو اسے کہنا، میٹھی چٹنی کیوں نہیں لائے؟ اگر وہ کہے کہ میں بھول گیا تو تم اسے تھپڑ مارنا اور کہنا، جاؤ میٹھی چٹنی لے کر آؤ۔ اگلے دن پھر اسے بلانا اور اسے کہنا، میرے لیے سموسے لے کر آؤ۔ جب وہ سموسے لے کر آئے تو اسے کہنا کہ دہی والی چٹنی کیوں نہیں لائے؟ وہ کہے گا میں بھول گیا تو تم پھر اسے تھپڑ مار دینا اور کہنا، جاؤ میرے لیے دہی والی چٹنی لے کر آؤ۔ بندر سمجھ گیا اور چلا گیا۔ یہ سب باتیں خرگوش چھپ کر سن رہا تھا۔ بندر نے اگلے دن پھر خرگوش کو بلوایا اور اسے سموسے لانے کا کہا، تو خرگوش جلدی سے سموسے لانے چلا گیا اور ہوشیاری دکھاتے ہوئے میٹھی اور دہی والی چٹنی دونوں لے کر آ گیا اور بندر کو سموسے پیش کیے۔ بندر نے خرگوش کو کہا، میٹھی چٹنی لائے ہو؟ خرگوش نے سر ہلاتے ہوئے میٹھی چٹنی پیش کی۔ بندر نے فوراً سے خرگوش کو دہی والی چٹنی دینے کو کہا، تو خرگوش نے جلدی سے چٹنی پیش کر دی۔ بندر یہ دیکھ کر سر کھجانے لگا۔ اب کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا تو اس نے خرگوش کو غصے سے دیکھا اور زور سے تھپڑ مارا اور کہا، انی دیا، ٹوپی تو آج پھر نہیں پائی۔ لڑکا ایک لڑکی سے، جانو آؤ جنگل میں چلیں۔ لڑکی، نہیں، تم میرا غلط فائدہ اٹھاؤ گے۔ لڑکا، قسم سے کچھ نہیں کرتا۔ لڑکی، اگر کچھ کرنا ہی نہیں تو جانے کا کیا فائدہ؟ سردار لڑکی سے، کیا حال ہے؟ لڑکی غصے سے، جو تیری بہن کا حال ہے۔ سردار، اچھا، پھر تو جناب کو بھی بچہ ہونے والا ہے۔ آدمی سردار سے، جلدی دروازہ کھولو، تمہاری بیوی ٹرک کے نیچے آ کر پیپر جیسی ہو گئی ہے۔ سردار، اس میں دروازہ کھولنے والی کیا بات ہے؟ دروازے کے نیچے سے ہی پکڑا دو۔ ایک بحری جہاز ڈوب رہا تھا۔ جہاز میں سوار ایک انگریز نے پوچھا، یہاں سے زمین کتنی دور ہے؟ سردار بولا، صرف 1 کلومیٹر۔ انگریز نے سمندر میں چھلانگ لگا کر پوچھا، کس طرف؟ سردار بولا، نیچے کی طرف۔ شیخ مرتے وقت، میری بیوی کہاں ہے؟ بیوی بولی، میں یہاں ہوں آپ کے پاس۔ شیخ بولا، میرے بیٹے بیٹیاں کہاں ہیں؟ سارے یک زبان ہو کر بولے، ہم آپ کے پاس ہی ابو جان۔ شیخ بولا، تو پھر ساتھ والے کمرے میں پنکھا کیوں چل رہا ہے؟ لڑکی استاد سے، یہ پیار کیا ہوتا ہے؟ استاد، جب تم بڑی ہو کر اچھی بچی بنو گی تو تمہیں بھی ایک پیار کرنے والا ملے گا۔ لڑکی، اگر میں اچھی بچی نہ بنی تو پھر؟ استاد بولا، پھر کئی پیار کرنے والے ملیں گے۔
ایک سکھ گھر سے دفتر جانے کے لیے نکلا تو گلی میں کیلے کا چھلکا پڑا تھا، وہ اس سے پھسل گیا۔ اگلے دن بھی یہی ہوا اور کئی دن ہوتا رہا۔ وہ روزانہ چھلکے سے پھسلتا، چند روز بعد چھلکا موجود نہ تھا تو اس نے شکر ادا کیا۔ کچھ دن بعد جو ہی وہ گھر سے نکلا تو گلی میں کیلے کا چھلکا بالکل اسی جگہ پڑا تھا، تو وہ بے ساختہ بولا، لو آج پھر ڈگنا پوے گا۔ شوہر بیوی سے، آج ایسی چائے بناؤ کہ میں جھومنے لگ جاؤں، ناچنے لگ جاؤں۔ بیوی، ہمارے گھر میں بھینس کا دودھ آتا ہے، ناگن کا نہیں۔ بیوی، آپ کی سالگرہ پر کیا تحفہ دوں؟ خاوند، تحفہ رہنے دو، بس پیار سے دیکھا کرو، تمیز سے بات کیا کرو، عزت سے پیش آیا کرو، فضول خرچی مت کیا کرو۔ بیوی سوچتے ہوئے، نہیں نہیں، میں تو آپ کو تحفہ ہی دوں گی۔ دبئی کے ایک ہوٹل میں کچھ پاکستانی ٹھہرے ہوئے تھے۔ نماز کا وقت ہو گیا۔ لوگوں نے سوچا کہ باہر شدید گرمی ہے، لابی میں ہی جماعت کر لیتے ہیں۔ ایک اچھی سی محراب والی جگہ بھی مل گئی، اس میں ایک امام کھڑے ہو گئے، پیچھے جماعت نے نیت باندھ لی۔ عین رکعت کے درمیان امام نظروں سے اوجھل ہو گئے، نمازی حیران رہ گئے، پھر وہ رکوع کرواتے نظر آئے اور پھر سجدے میں، پھر نظروں سے غائب ہو گئے، حتیٰ کہ ان کا مصلی بھی روپوش ہو گیا۔ لوگوں نے سوچا، یار اتنے باکرامت بزرگ ہمارے درمیان موجود ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا۔ زمان و مکان کی حدود سے آزاد معلوم ہوتے ہیں، بس کبھی وہ آ جاتے اور رکعت شروع کروا کے اوجھل ہو جاتے۔ جب آخر کار نماز ختم ہوئی تو مقتدیوں نے کہا، حضرت آج آپ کا راز فاش ہو گیا ہے، یہ تو بتا دیں کہ یہ کیا کرامت ہے۔ بزرگ نے فرمایا، کون سی کرامت، خدا جانے کون کم بخت بار بار لفٹ کا بٹن دبا رہا تھا۔ جب مرد منہ دھوئے تو سمجھ جائیں کہ وہ گھر سے باہر جا رہا ہے، اور جب عورت منہ دھو لے تو سمجھ جائیں کہ وہ کہیں نہیں جا رہی۔ ایک سردار 5 میٹر لمبے پائپ سے حقہ پی رہا تھا۔ دوست نے پوچھا، اتنے لمبے پائپ سے کیوں پی رہے ہو؟ سردار نے جواب دیا، ڈاکٹر نے تمباکو سے دور رہنے کا کہا ہے۔ ایک سردار جلیبیاں بیچ رہا تھا اور ساتھ میں آوازیں لگا رہا تھا، آلو لے لو، آلو لے لو۔ ایک آدمی بولا، سردار جی یہ آلو نہیں جلیبی ہے، تو آپ آلو کیوں کہہ رہے ہو؟ سردار بولا، چپ ہو جاؤ، میں مکھیوں کو دھوکہ دے رہا ہوں۔ ایک آدمی پٹھان سے ملنے اس کے علاقے میں گیا تو پٹھان اسے اپنا علاقہ دکھانے لے گیا۔ ایک جگہ پٹھان نے مہمان سے کہا، یہاں نیچے بیٹھ جاؤ، یہاں ہماری دشمنی ہے۔ مہمان نے کہا، دشمنی تو تمہاری ہے، میں کیوں نیچے بیٹھ جاؤں؟ پٹھان نے کہا، او یارا، ہم نے اس کا مہمان مارا تھا، وہ کہتا ہے کہ ہم بھی تمہارا مہمان مارے گا۔ گاہک دکاندار سے، اس شیشے کی پلیٹ کی کیا قیمت ہے؟ دکاندار، جناب $1000۔ گاہک، اس میں ایسی کیا بات ہے جو اتنی مہنگی ہے؟ دکاندار، جناب اس کو آپ 100ویں منزل سے نیچے گرائیں تو 99ویں منزل تک نہیں ٹوٹے گی۔ ایک لڑکی 2 کلو گوشت لینے دکان پر گئی، دکاندار نے مرغی ذبح کی۔ لڑکی دکاندار سے بولی، بھائی دھیان سے ذبح کرو، کہیں مر ہی نہ جائے۔